اللہ اکبر، میرے آقا کا بھائی ہر تربیتی فرمان ہی کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف ہے، 2 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر 74 ہے۔ میرے اور تمہارے آقا علیہ السلام کا فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختصمون الی ولعل بعدکم من یکون الحن بحجتہ من بعد فاقضی لہ علی نحو ما اسمع منہ فمن قطعت لہ من حق اخیہ شیئا فلا یاخذہ فانما اقطع لہ بہ قطعۃ من النار استغفر اللہ۔ پڑھو استغفر اللہ، پڑھنے کے بعد کیا ہے اس کا میں اب آپ کو مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو کسی چیز کے بارے میں، ایک بندہ دلیل دیتا ہے جی یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے جی یہ میرا ہے، تو ایک بندہ زیادہ گل باتیا ہوتا ہے، چرب لسان ہوتا ہے، تیز زبان ہوتا ہے، دلیلیں دینے میں بڑا ماہر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کا حق ہے نہیں، لیکن اس نے اپنی تیز زبانی کی وجہ سے، اپنے دماغ میں پھرنے والی گھنڈیوں کی وجہ سے، اپنی چرب لسانی کی وجہ سے، اپنی بات دوسرے پر تھوپنے کی وجہ سے، ادھر ادھر سے بات توڑ مروڑ کے بنانے کی وجہ سے اس نے عدالت میں ثابت کر دیا کہ یہ اس کا حق ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عدالت کا قانون یہ ہے اور مفتی کے لیے فتویٰ دینے کا قانون یہ ہے کہ وہ دلائل دونوں کے سنیں، جس کی دلیل زیادہ اسے معلوم ہو طاقتور اس کا فیصلہ کر دے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اپنی باتوں کی تیزی کی وجہ سے تم نے دوسرے کا حق اپنا ثابت کر لیا، جج نے تمہارے حق میں فیصلہ دے بھی دیا، تو میرے آقا فرماتے ہیں نہ لینا، وہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حق اس کا تھا لیکن تم نے دلیلیں دے کے اپنا ثابت کر لیا۔ اس لیے امام مسلم نے اس مسئلے کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ قائم کیا ہے حکم الحاکم لا یغیر الباطن۔ کہتے ہیں کہ جج کا فیصلہ اصلی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا، حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ تو میرے اور تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کرنا کہ کسی کا حق جھوٹی اور زیادہ دلیلیں دے کے اپنے لیے لے لینا، اور پھر فرماتے ہیں اگر تم نے لے لیا تو سمجھو کہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا تم نے لیا ہے، وہ تم نے مال نہیں لیا، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں لیا۔ اور یہی مسلم شریف 33 نمبر صفحہ پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اسے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اب اس کی پوری عبارت نہیں پڑھتا، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑی طویل حدیث ہے، ایک مکمل واقعہ ہے، لیکن پوری تفصیل کا میرے پاس گنجائش نہیں ہے وقت کے لحاظ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے اور تمہارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ایک بالشت، اس کو بالشت کہتے ہیں جس کو پنجابی میں گٹھ کہتے ہو، فرمایا ایک بالشت جگہ ناجائز ذریعے سے جس نے قبضہ کر لیا دوسرے کا، تو قیامت کے دن وہ جتنی جگہ ہوگی اتنا لمبا اور اتنا چوڑا جہنم کی آگ کا ہار بنا کر اس شخص کے گلے میں ڈالا جائے گا اور بزم حشر میں اسے پھرایا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ ہے وہ جس نے ناجائز ذریعے سے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اب ظاہر ہے وہ جگہ ایک بالشت چوڑی ہوگی تو کچھ لمبی بھی تو ہوگی نا، ہے جی؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بالشت ہوگی۔ یہاں ایک مکمل واقعہ ہے